حق کی ہے سزا حشر تک جاری رہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ شوق و محبت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ جب میدان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف فرما ہوں، جو تلواریں ہوں گی نا وہ ساری کی ساری تلواریں آپ کے سامنے سر جھکا لیں گی۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بہر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ چار یار وہ ہیں کہ جن کا چار سو چرچا ہے، چار جانب چرچا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو شعر لکھا بڑا ہی خوبصورت کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق سے معروف ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل سے معروف ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے تو کرم سے معروف ہیں آپ کہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، اور مولا علی مرتضیٰ شجاعت کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے، اس حوالے سے معروف ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و
ہمت میں صدق و عدل و کرم، ہمت میں صدق و عدل و کرم، ہمت میں صدق و عدل و کرم، ہمت میں چار سو شورے ہیں، ان چاروں کے چار سو شورے ہیں، ان چاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اتنے آقاؤں کا نام لیا کہ صدیق اکبر بھی ہمارے آقا، عمر فاروق اعظم بھی ہمارے آقا، عثمان غنی بھی ہمارے آقا، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمارے آقا، تمام صحابہ کرام ہمارے آقا، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے آقا، حضرت سفیان بھی ہمارے آقا ہیں۔ تو تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ ہمارے آقا ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شانیں تو بہت عرفہ و اعلیٰ، بیان کریں تو وقت ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں۔ مولا علی المرتضیٰ، اور یہ تو بہت بڑی شان کے مالک ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی ادنا غلام کی بھی اگر شان بیان کی جائے نا محبوب کریم کے، تو وہ بھی بیان سے باہر ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں داتا علی حجویری کا آج تک لوگ ذکر نہیں کرتے، داتا علی حجویری کا آج تک تذکرہ نہیں کیا جاتا ممبر و محراب میں، اور قیامت تک نہیں کیا جاتا رہے گا۔ غوث اعظم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں یہ تو صحابہ سے کم مرتبہ ہیں، سارے ولی بھی مل کر صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب اولیاء کی شان بیان کرنا طاقت بشری سے باہر ہے، ہم چاہ کر بھی اولیاء اللہ کی شان جو ہے وہ کما حق ہو بیان نہیں کر سکتے۔ ان کی شانیں رب قیامت والے دن ظاہر فرمائے گا۔ تو پھر صحابہ کرام تو عرفہ و اعلیٰ شانوں کے مالک، پھر ان میں صدیق اکبر تو سب کے آقا، عمر فاروق اعظم اس کے بعد سب کے آقا، پھر عثمان غنی ان کے بعد سب کے آقا، پھر علی المرتضیٰ ان سب کے بعد، ان تینوں حضرات کے بعد اب سب کے آقا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے عقیدے پر قائم و دائم فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع جو ہے آج جو میں نے چنا ہے اس کی مناسبت بھی اگر کوئی بنانا چاہے گا تو بن جائے گی، نہ بنانا چاہے تو نہیں بنے گی۔ اور موضوع ہے میرا نماز۔ موضوع کیا ہے میرا؟ نماز۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ دو کام اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ذمے لگا دیے، دو کام اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ذمے لگا دیے کہ جو شخص نماز پڑھے گا اس کے یہ دو کام درست ہو جائیں گے، وہ دو کام سنور جائیں گے۔ اور وہ دو کام کیسے ہیں؟ انہی دو کاموں کی وجہ سے بندہ عزت بھی پاتا ہے، اور انہی دو کاموں کی وجہ سے بندہ ذلت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے اہم کام ہیں یہی دو کام اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بھی معزز کرتے ہیں، اور یہی دو کام اگر درست ہوں تو بندوں کے نزدیک بھی وہ عزت والا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی کام بگڑ جائیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اور بندگان خدا کی نظر میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔
تو کتنے اہم کام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی درستگی جو ہے وہ نماز کے ذمہ کر دی. وہ دو کون سے چیزیں ہیں؟ ایک ہیں اقوال، دوسرے ہیں افعال. ایک ہیں اقوال، دوسرے ہیں افعال. یہ وہ دو کام ہیں، یہ وہ دو چیزیں ہیں، اگر جس کی یہ درست ہوں گی، گفتار درست ہوگی، باتیں درست ہوں گی، جب بھی بولتا ہوگا تو اچھا بولتا ہوگا، جب بھی بولتا ہوگا تو اللہ رسول کا فرمان ہی بولتا ہوگا، جب بھی بولتا ہوگا تو نیکی کی دعوت ہی دیتا ہوگا، جب بھی بولتا ہوگا برائی سے منع ہی کرتا ہوگا، جب بھی بولتا ہوگا تو بڑوں کی عزت کی بات کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کی بات کرے گا، جب بھی بولے گا تو اچھا ہی بولے گا، اور جب بھی کوئی کام کرے گا تو اچھا ہی کام کرے گا. اگر اس کے قدم اٹھیں گے تو مسجد کی طرف اٹھیں گے، اگر اس کے قدم اٹھیں گے تو جامعہ و مدرسہ کی طرف اٹھیں گے، اگر اس کے قدم اٹھیں گے تو رزق حلال کی تلاش میں اٹھیں گے، اگر اس کے قدم اٹھیں گے تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے اٹھیں گے، اگر اس کے قدم اٹھیں گے تو برائی سے منع کرنے کے لیے اٹھیں گے. تو ایسا شخص مجھے بتاؤ یار معزز نہیں ہوگا کیا؟ کہ جس کی گفتار بھی اچھی ہے، جس کے افعال بھی اچھے ہیں، جب وہ ہر اعتبار سے اچھا ہی اچھا ہے تو وہ اچھا ہی اچھا ہے. اب وہی بندہ لے لیں کہ جب بھی بات کرتا ہے تو گالی بکتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو بری بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے اللہ رسول کی نافرمانی کی بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو گندی بات منہ سے نکالتا ہے، فوش گوئی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی بات کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ تو تڑاک سے بات کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کی بات نہیں کرتا، بڑوں سے محبت کی بات نہیں کرتا. اور اگر اس کے کام دیکھ لیے جائیں تو مسجد کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، اگر اس کے قدم اٹھتے ہیں تو گیمنگ زون کی طرف اٹھتے ہیں، گیمیں کھیلنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور بازاروں کی طرف اٹھتے ہیں، اور چوپالوں کی طرف اٹھتے ہیں جہاں پر اوباش لڑکے بیٹھ کر جو ہے وہ گپے ہانکتے ہیں ساری ساری رات، اور کئی لوگوں کو جو ہے ان کی نیندیں بھی حرام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے قدم اٹھتے ہیں تو اس جگہ پر اٹھتے ہیں. اگر ایسوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ یار آ جاؤ مسجد کے اندر دین کی بات ہو رہی ہے، او جی بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کو درست کرنے کی ذمہ داری نماز کے ذمہ کرم پر کر دی کہ جو شخص نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگوں بے شک نماز بری باتوں اور برے کاموں سے بچاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی لا ریب کتاب کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش ہے، جو اس کے کسی نقطے برابر بھی اس میں شک کی گنجائش رکھے یا اس کا اعتقاد رکھے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو بھی کلمہ گو ہے، بے شک بیچ میں سے منافق ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی بات کرے گا کہ قرآن پاک جو ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. تو رب جو بھی فرماتا ہے سچ ہی فرماتا ہے، سچ ہی فرماتا ہے. رب کے فرمان میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. جھوٹ آگے کی چیز ہے، جو شک ہوتا ہے وہ ضروری نہیں جھوٹ بھی ہو. تو شک پہلے آتا ہے، بعد میں اس چیز کا سچ اور جھوٹ ہونا متعین ہوتا ہے. شک ہوتا ہے نا جی یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اگر پتہ ہی لگ گیا جھوٹ ہے تو پھر شک کی بات تو نہ رہی، پھر تو یقین ہو گیا کہ جھوٹ ہے. اور اگر پتہ لگ گیا سچ ہے تو اب بھی شک نہ رہا. تو شک یہ پہلے کا ایک درجہ ہے. تو جب شک کی گنجائش نہیں ہے تو جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ سب سے بڑھ کر سچا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں جو صفت پیدا کر دی اور فرما دیا کہ میں نے اس میں یہ صفت پیدا کی ہے، مجھے بتاؤ کیا یار اس میں وہ صفت نہیں ہوگی؟ جب رب فرما رہا ہے کہ میں نے یہ صفت پیدا کر دی، اور دیکھو یار یہ صفت کیسی پیدا کی، ان نمازوں کو صدیق اکبر نے تھاما تو صدیق اکبر بن گئے. ان نمازوں کو عمر فاروق اعظم نے تھاما، فاروق اعظم بن گئے. عثمان غنی نے تھاما، عثمان غنی بن گئے. علی المرتضیٰ نے تھاما، شیر خدا بن گئے. وہ ان صحابہ کو عزتیں ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، اور ان صحابہ کو عزتیں ملی تو ان نمازوں کے صدقے ملی.
آج ہم ان بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں، صدیق اکبر کو یاد کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو یاد کرتے ہیں، عثمان غنی کو یاد کرتے ہیں، مولا علی کو یاد کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت امہات المومنین کو یاد کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کیوں کرتے ہیں ہم یاد ان کو؟ ہم اولیاء کو یاد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا ان نفوس قدسیہ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو نمازیں ترک کرتا ہو، جو نمازیں شریعت کے حکم کے مطابق ادا نہ کرتا ہو، جو نمازوں میں کوتاہی کرتا ہو، نمازوں کی شرائط میں کوتاہی کرتا ہو، نمازوں کی فرائض میں کوتاہی کرتا ہو، ان کی سنتوں میں کوتاہی کرتا ہو؟ مجھے بتاؤ یار وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ کیا اس کا تذکرہ رسول پاک کے منبر پر ہو سکتا ہے؟ میں کہا کوئی اوچھا مولوی ہو تو کوئی اس طرح کی بات کر دے. میں کہا علماء کا یہ کام نہیں، اور نہ منبر رسول پر بیٹھنے والے حساس لوگوں کا یہ کام ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی ہمت و ستائش کریں کہ جو نمازوں کو دیکھتے تک نہیں اور یہ کہتے ہیں اور جی ہم مدینے نماز پڑھا ہے. اور میں کہا تو کھاتا یہاں ہے، نماز مدینے پڑھتا ہے. اور ایسے لوگوں کو پیر بنایا ہوا ہے. جی میرے پیر صاحب ہیں، جی نماز اذان ہو گئی، یہ خیال کوئی نہیں ہے نماز کا، لیکن میرے پیر صاحب ہیں. میں کہا تف ایسے پیر پر بھی اور تف ایسے مرید پر بھی. یہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے مانتا ہوں، لیکن شیطان تک. یہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے لیکن کس تک؟ شیطان تک بڑی اپروچ ہے اس کی، رحمان تک تو یہ گیا ہی نہیں نا. یہ رب کے بارگاہ میں تو ابھی حاضر ہی نہیں ہوا. اور جس کو نمازوں کی اہمیت نہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ ولایت کا در پا سکتا ہی نہیں ہے. جو ایک دفعہ جان بوجھ کر نماز قضا کرے فاسق معلن قرار پاتا ہے. اور فاسق معلن کی تعظیم کرنا اذا مدح الفاسق واحتضل به العرش، اور جب فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کو پیر بنایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، عرش رحمان ہل کر رہ جاتا ہے جلال کی وجہ سے. جب فاسق کی تعظیم کی جائے گی اور بدعتیوں کی تعظیم کی جائے گی تو مجھے بتاؤ کیا اسلام کی بنیادیں قائم رہ پائیں گی؟ آقا دو عالم فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اور جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، کسی فاسق کی تعظیم کی، دین کی حدود کو کراس کرنے والے کی تعظیم کی، اس نے دین ڈھانے میں اس کی مدد کی. اس نے دین ڈھانے میں اس کی مدد کی. آج یہ جو داڑھی منڈوں کو عالم بنایا اور اپنا پیر بنایا گیا ہے اور ان کو سٹیجوں کی زینت بنایا گیا ہے، داڑیاں ایک مٹھی سے کم رکھی ہوئی ہیں، کئیوں نے تو بالکل ہی استرے مارے ہوئے ہیں، اور ان کو جی سٹیجوں کی زینت بنایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پیسوں کی برسات کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں یار اس سے بڑھ کر جہالت کا اور کیا چہرہ ہو سکتا ہے؟ یہی جو اس داڑھی منڈے پیر پر پیسے پھینک رہے ہیں، خدا کی قسم ان کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو علماء حقہ کو گالیاں بکتے ہوں گے. ادب نام کی چیز ان میں نہیں ہوگی. کیوں؟ جے آ پیر تے جے آ مرید، جے کون والے تے جے کھان والے. یہ سب نحوست ہے تو نماز کے ترک کرنے کی. حضرت علی المرتضیٰ کے دم بھرنے والے اور جی مولا علی کا ملنگ ہو. اور میں کہا مولا علی کا ملنگ ہے تو اور نمازیں تو پڑھ یار. اور مولا علی کا ملنگ ہے تو، مولا علی کا غلام ہے تو. اور مولا علی کی داڑھی بڑی سونی تھی. وہ یار مولا علی نے کبھی بھی داڑھی نہیں کٹوائی. مولا علی کی اتنی گھنی داڑھی تھی کہ سینہ مبارک آپ کا چھپ جایا کرتا تھا داڑھی میں. اتنی گھنی داڑھی تھی میرے بابا علی المرتضیٰ کی. اور اتنی داڑیاں رکھی ہیں. شیخ الاسلام صاحب ہیں جی، اتنی داڑیاں. میں کہا یہ کون سا دین ہے؟ تمہاری بھی کتابوں میں لکھا ہے مولا علی کی داڑھی کے بارے میں. تمام تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں مولا علی کی داڑھی کا تذکرہ ہے، صدیق اکبر کی داڑھی کا تذکرہ ہے، عمر فاروق اعظم کی داڑھی کا تذکرہ ہے، عثمان غنی کی داڑھی کا تذکرہ ہے،
اولیاء کرام کی داڑھیوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام کی داڑھیوں کا تذکرہ ہے، اور میں کہا تو کون سا دین لے کر آیا ہوئے یار؟ یہ شیخ الاسلام ہے جی، اور میں کہا شیخ فی الاسلام، اسلام سے بڑھا ہویا ضرور ہے لیکن اسلام دا شیخ نہیں ہے۔ اسلام کا شیخ وہی ہوگا جو حقیقی طور پر مولا علی کا غلام ہوگا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، میں کہا یہ چیزیں نہیں چلتی، دین کی تبلیغ کرنی ہے تو اس طرح نہیں ہوگی۔ نساء کہاں ہیں؟ جڑے سمجھنے والے ہون گے سمجھ جان گے میں کس دے پاس اشارہ کر رہا ہوں۔ نساء کہاں ہیں؟ نساء سمجھتے ہو کنوں آدھے نے؟ عورتاں نوں۔ بیان کرنے بیٹھا نا شیخ الاسلام تو کہنے لگا نساء کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہے جی پیر، یہ ہے جی دین کو بیان کرنے والے۔ میں کہا شیخ صاحب نساء کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، بیان نہیں ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ مولا علی نے کب اس طرح کی تقریریں کی ہو یار؟ مولا علی نے کب اس طرح کا دین بیان کیا کہ لاؤ سوٹا تے او جی میں مدینے پڑھ کے آ گیا نمازاں، اور میں کہا نمازاں تو مدینے پڑھدا ہے، کھانا پینا ایتھے کھاندا ہے، لوکاں نو لٹدا ہے تے ایتھے لٹنا ہے، تو مدینے پڑھدا ہے۔ ایک چٹکلا ہے، ہنسیے گا نہیں، مسجد میں ہنسنا اندھیرا، قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ایک بڑا جو ہے نا وہ پیر بن کے جو ہے نا کسی گاؤں میں چلا گیا، وہ کہنے لگا جی بس اوئے ہوئے پیر صاحب یوں ہی بیٹھا دسترخوان پر، کسی کے گھر میں دعوت تھی اس کی، تو کرنے لگا لوگ بڑے حیران کہ یار بظاہر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے نہیں جس پر یہ ہوش ہوش کر رہا ہے، پیر ماجرا کیا ہے؟ ضرور کوئی حکمت ہوگی، تو ساڈی عوام ہے نا جی، نہاتا پورا سال نہیں تو پیر صاحب ہے پورا سال پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ اکبر، یہ کرامت ہے ان کی، پورا سال مسیتی دا منہ نہیں ویکھا، یہ کرامت ہے ان کی۔ اسی تے پھر بھول کے وڑ جاندے ہیں مسیتی، یہ تے وڑدا ہی نہیں مسیتی، یہ کرامت ہے جی۔ تو انہیں اچھ اچھ کر دیتی، اوئے ہوئے ہوئے سارے مرید جڑا نا انگشتے بدن داں کہ وہ کی ہویا، تو پیر صاحب نے کیڑا حکمت والا کام کر دیتا ہے۔ تو مرید پوچھنے لگا کہ حضور یہ تساں کیوں اچھ کیوں کیتا؟ کہنے لگا وہ مدینے شریف سے لوکاں دا کھانا پیا سی، وہ کتا جڑا نا منہ مارن لگا سی، میں انہوں نسایا، اوئے ہوئے 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 سارے لوگ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، او پیر صاحب زندہ آباد، پیر صاحب زندہ آباد، وہ جی کتا نسا دیتا ہے مدینے چوں۔ نہ کتا مریدہ نے ویکھیا، نہ پیر نسایا، ہوش ہوش کیتی، مرید ہو رو۔ او دی زنانی بڑی سمجھدار سی، انگریزی جہاں کار سی نا، وہ زنانی سن رہی سی کرامت، انہیں کیتا کہ مرغی بنائے تے منڈ کے پانی پایا، انہیں پانی پا کے تے پورا ڈونگا بھر دیتا، وچ بوٹیاں اندر رکھ دیتی، اتنے چنگا شورا پایا، انہیں بوٹیاں چھپ گئی، پیر دے سامنے آ گیا جی۔ پیر صاحب جدوں تو چکتے ہیں نا، کہنے بوٹیاں کتنے نے، اندروں آواز آئی مدینے دا کتا تینوں نظر آ جانا، وچ ڈبیاں بوٹیاں نظر نہیں آنی، مدینے کا کتا تو دیکھ رہا ہے، ایڈی تیری نظر کم کر دیے، ساتوں سمندر پار، کئی پہاڑوں کے پار، کئی دیواروں کے پار، کئی جنگلوں کے پار، مدینہ شریف کا کتا اگر کسی کے کھانے میں منہ ڈال رہا ہے اور تو پیر ہو کے یہاں سے اس کو بچا رہا ہے، تینوں وچ ڈبیاں بوٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کہتا ہوں خدا کے بندوں غور کرو، خدا کی قسم ہم نے ایسے ہی پیر بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پیروں کی یہی حرکات ہیں، وڈیاں وڈیاں فوٹواں لا کے جی پیر صاحب کی برکت، اور میں کہا دور پھٹے منہ اس طرح کے پیروں پر اور اس طرح کے مریدوں پر۔ اور یہ کون سا اسلام کا مزاج ہے کہ تصویریں لگا کر برکتیں حاصل کی جائیں؟ اور یہی تو کفار نے کیا تھا، اور یہاں سے ہی تو شروع ہوئی تھی کفرستان کی داستان۔ وہ پہلے تصویریں بنائی گئی تھی، پھر بت بنائے گئے تھے، اسی لیے اسلام نے تصویروں کو حرام قرار دے دیا۔ آج پیروں کی تصویریں اپنے بسوں پر بھی لگائی جا رہی ہیں، آگے پیچھے لگائی جا رہی ہیں، اپنے گھروں پر آویزاں کی جا رہی ہیں، جی پیر صاحب ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، سنت رسول چہرے تے بالکل نہیں،
نحوست پھری پہ یہ دے ہاں فشل کرا کے آندا تے بڑا ہی سونا لگدا ہے ساڈا پیر فشل کرا کے آندا تے تجدہ دا نور کی ہے تہاڈا اے تجد دا نور کی ہے ساڈا پیر فشل کرا کے آندا 2 گھنٹے لاندا نائی اودے تے ایسا بہترین کہ تہاڈے پیر شرما جان تسی نمازاں پڑھ کے نور اکٹھا کر دیو ساڈا پیر 2 گھنٹے بس لاندا بس کرامت ہے کہ نہیں یار اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا وہ مرید پیر بن کے چلا گیا کسی گاؤں میں تو کیا کرتا ہے اب اس کے گھر جب اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا کہتا نا میں نہیں کھانا کہتے کیوں جی کہتا ہے بے نمازی عورت دے ہاتھ لگے اللہ اتنی نظر پیر صاحب کی اتنی نظر ابھی بڑی کامن سی بات ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی عورت ہوتی ہے ہاتھ لا دیتا پھر سوچتا ہوئے گا یار میری زنانی تو نمازاں پڑھ دیے ہاں میری تھی نمازاں نہیں پڑھ دی انہیں ہاتھ لا دیتا ہوئے گا پاندے روٹیاں پیر صاحب کو وہ پتہ لگ گیا ہر بندے کی کوئی نہ کوئی تو گھر میں ہوگا یا انہوں لگ گیا ہوئے گا یار میں ادھر کدھر ہاتھ لا دیتا میں بڑا بے نمازی تو پیر صاحب نے کہہ دیا بے نمازی کے ہاتھ لگے ہیں میں نہیں روٹی کھانی ہے اللہ اکبر ایک بندہ بڑا سیاںا بیٹھا سی انہوں نے کہا چلو پیر صاحب کوئی نہیں تسی روٹی نہ کھاؤ باہر جا رہے سی تے رستے چ بڑا سونا انہوں ککڑ نظر آیا انہیں پھڑ لیا ملے دا سی کسی دا سی انہیں پھڑ لیا جا کے انہوں کویا شویا بہترین تیار کی زنانی کا بہترین جا روسٹ کر دیں روسٹ کر کے پیر صاحب دے آگے رکھ دیتے پیر صاحب کھا پی کے تیلا مارن لگے بیٹھے نہ جدوں کہندا پیر صاحب گل دسو ایک کہندا کی کہندا روٹی تواڈے سامنے آ بے نمازی دے ہاتھ لگے ہون تسی روٹی نہیں کھاندے چوری دا ککڑ سارا کھا گیا پیر تینوں نظر نہیں آیا وہ چوری کا مرغا کھا گیا سارا تو بیکار تک نہیں تو نے ماری تو نے یہ سوال تک نہیں کیا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو کہ بنایا بھی بے نمازی ہی ہے لیکن اتھے روٹی سی تھے ککڑے میں کہا لوگو آنکھیں کھولو حضرت علی المرتضیٰ کے نام پر اپنے آپ کو ٹھگو نہیں نہ ٹھگواؤ مولا علی کا نام بڑا مقدس ہے سب سے پہلے دیکھو کہ نمازی ہے کہ نہیں سنت رسول کا پابند ہے کہ نہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں شریعت کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں اگر بوتھی اس کی یہودیوں والی ہے مجھے بتاؤ وہ کیسے اتباع کروائے گا تمہیں محمد مصطفیٰ کی اگر اس کی شکل عیسائیوں والی ہے اگر اس کی شکل انگریزوں والی ہے مجھے بتاؤ یار وہ کیسے تمہیں محمد عربی کے پیچھے لے کر چلے گا اور وہ تمہیں کیسے جنت کے راستے پر لے کے چلے گا مجھے یہ کوئی فلسفہ سمجھا دے میں کوئی بڑی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں مانگتا صرف مجھے اتنی دلیلیں دے دے اور میں کہا نماز تو کہتی ہے میں بری کاموں سے بھی بچاتی ہوں بری باتوں سے بھی بچاتی ہوں اور ساڈا پیر تے نہ بچ سکیا کام ہوتے پیڑے کتے لڑاندا ساڈا پیر کوڑ دوڑ کروائے گا ساڈا پیر نیزہ بازی کرے گا ساڈا پیر مسجد نہیں بڑھے گا تو ساڈا پیر سال سال نہیں نہائے گا تو ساڈا پیر دادا انگوٹھیاں پائے گا تو ساڈا پیر لٹا رکھے گا وڈیاں وڈیاں ساڈا پیر اور سارے کام تو ہجڑوں والے کیے اور سارے کام تو کافروں والے کیے مجھے بتا یہ پیر کس چیز کا ہے جو تجھے نمازی تک نہ بنا سکا وہ خود نمازی بنے گا تو تجھے نمازی بنائے گا نا وہ خود اللہ رسول کے فرمان پہ چلے گا تو تجھے چلائے گا نا اوے ہم نے آنکھیں بند کر کے فقط یہ سید زادہ ہے اور میں کہا سید زادہ کون ہوتا ہے میں بھی سید زادہ ہوں اس لیے برملا بات کر رہا ہوں میں تو سننے والوں کو جی سید زادہ گستاخی کر دی میں کہا سید زادہ میں بھی کاظمی سید ہوں کون بول اپنوں کی غلطیاں بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور لوگوں تم میں سب سے زیادہ معزز رب کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم میں سب سے زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے وہ سب سے بڑھ کر رب کے نزدیک عزت والا ہے
اب وہ چاہے ذات کا چپڑاسی ہی کیوں نہ ہو، ذات کا موچی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تقوی والا ہے تو میں کہتا ہوں اس سید سے بظاہر بڑے مرتبے والا ہے. اس کو خون کا نسب، اس کو خون کی نسبت اور فضیلت حاصل ہے، اس سے انکار نہیں ہے. خون کی نسبت اس کو حاصل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال کا سارا اعمال کی بات ہے. یہ سید زیادہ ہاتھ میں ہاتھ دے لے، او بھائی یہ دیکھو کہ سب سے پہلے وہ کیا شریعت محمدیہ کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کسی فاسق پیر کی بیعت کر لی ہے نا، سانس بعد میں لو، بیعت پہلے توڑو. سانس بعد میں لو اور بیعت پہلے توڑو. یہ تو ہوگی پیروں کی کرتوت کہ جو مولا علی کا نام لے کے حق علی یا علی، حق علی یا علی، اور جو ہے نا وہ ان کی حرکات دیکھو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مولا علی کا دل کتنا دکھتا ہوگا یار، شیر خدا کا کتنا دل دکھتا ہوگا. وہ تو کہتے ہوں گے یار میں نے تو ایک نماز بھی قضا نہیں کی، جیڑی قضا ہوئی سی وہ بھی میں نے محمد عربی نے موڑ دیتی سی. جو ایک قضا ہوئی تھی وہ بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ فرما کے مجھے واپس کر دی. ان کو پتا تھا علی کا مزاج کیسا. علی نماز قضا ہونے نہیں دیتا، اور اگر یہ نماز قضا ہو گئی مولا علی کی بقیہ زندگی پر کیا اثر پڑے گا میرے محبوب وہ بھی جانتے تھے. کتنے غمگین ہوں گے مولا علی. حضور کو پتا تھا، تو رب کا جو اصول تھا حضور نے اس کا الٹ کیا. یہ اصول ہے نا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے نہیں نکلا. لیکن معجزہ ہوتا ہے جو بظاہر عقل کے خلاف ہو. اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو صاحب اختیار ہیں، صاحب اختیار ہیں، مختار کل ہیں. آپ کا نام ہی مختار ہے، اللہ نے تو اختیار دیے ہوئے ہیں. تو جو بظاہر اصول تھا اس کا خلاف ہو گیا، سورج الٹے پاؤں واپس آ گیا. کیونکہ علی المرتضیٰ کی جو بعد میں ان کے جو دل میں دکھ رہنا تھا نا کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، وہ دکھ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. تو نماز قضا نہیں کی علی المرتضیٰ نے. علی المرتضیٰ نے کچھ 10 انگوٹھیاں پہن کر سوٹے نہیں لگائے. اور مجھے بتاؤ یہ کون سی مرتضوی حق ادا کر رہے ہو؟ یہ کون سا حضرت علی المرتضیٰ کا حق ہے جو آج ادا کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کی اتباع کی جا رہی ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر شیطان کی اتباع کچھ نہیں. ہمیں بھی پیر ویسا چاہیے جب ہماری داڑھی نہیں ہے تو پیر بھی سانو نہ کہے. وہ اپنی داڑھی نہ ہوئے تو سانو کی کہے گا؟ اسی کہیں گے پیر صاحب آپ تے رکھو پہلے. جے داڑھی والا پیر بنا لیا تو وہ تو کہے گا داڑھی رکھو یار. جے نمازی پیر بنا لیا تو کہے گا نمازہ پڑھ یار. جے اساں حاجی پیر بنا لیا وہ کہے گا وہ حج فرض ہو گئے حج کر یار. اور جے اساں جڑا نا صدقہ دینے والا پیر بنا لیا وہ تو کہے گا صدقہ دے. جڑا زکات دینے والا پیر بنا لیا تو کہے گا زکات دے خدا دا بندہ. اگر نیکیاں کرنے والا پیر بنا لیا تو ساری زندگی سانو کہے گا او نیکیاں کرو اے نیکیاں کرو اے اور نماز ادا رہو اے اور مسجد کے پاس آؤ یار، اور مسجد میں بیٹھا کرو، اور نمازیں پڑھا کرو، اور اعتکاف کیا کرو، اور حج کیا کرو، اور عمرے کیا کرو، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو. جڑا داڑھی منڈا ہوئے گا شرابہ پیے گا نال سوٹے لائے گا تو سانو ہی نال سوٹا لوا دیا کرے گا. پیر صاحب ذرا سگریٹ میرا مک گیا تو تسی اپنا ہی چاہ دیو، برکتاں ہو جانی ہیں. تو اس طرح کے پیر ہم نے خود ڈھونڈے ہیں. اور پھر ہماری نمازوں کا حال دیکھیں. ہماری نمازیں ہمیں خود بتاتی ہیں کہ یہ تکرے ہیں، نمازیں نہیں ہیں. اللہ نے نماز کے ذمہ کیا کیا ہے کہ یہ اچھے باتیں کروائے گی، اچھے کام کروائے گی. بولو یار کون کون سی باتیں کروائے گی؟ کون سے؟ اچھی باتیں کروائے گی اور اچھے کام کروائے گی. لیکن وہ نماز بھی نماز ہونی چاہیے، وہ نماز بھی نماز ہونی چاہیے، تب وہ جا کر یہ دو کام کرے گی. میں کہتا ہوں یہ اے سی ہے، یہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ جی کولنگ کرتا ہے، ٹھنڈ پیدا کرتا ہے اور گرمی کو دور کرتا ہے. تو میں کہوں یہ تاراں کٹیاں نے حضرت، یہ تارا کٹی ہیں، یہ اندروں ٹھیک ہی نہیں، یہ اندر مشین نکلی ہے. تو کہنا کہ اندر ٹھنڈا. وہ کہے گا خدا کے بندے اگر تیری عقل ہے نا تو میں نے اس ڈھانچے کو دیکھ کر یہ بات کی ہے، اگر یہ اے سی ہوتا تو یہ کرتا.
اگر یہ پنکھا ہوتا، صحیح ہوتا، بجلی سے اس کا کنیکشن ہوتا، ہوا دیتا، تو تیری نماز بھی نماز ہوتی، تجھے بری باتوں سے بچاتی، تجھے برے کاموں سے بچاتی۔ تو جب غیبت کرنے لگتا تیری نماز تیرا زبان پکڑ لیتی، اوے غیبت کرنے لگا ہے یار۔ تو جب جھوٹ بولنے لگتا تو تیری نماز تیری زبان پکڑ لیتی، تو جھوٹ بولنے لگا ہے، وہ تو غیبت کرنے لگا ہے۔ اور عام بندے کی بھی نہیں غیبت کر رہا، تو عالموں کی غیبت کر رہا ہے، تو ائمہ حضرات کی غیبت کر رہا ہے جن کے جا کے پیروں پہ سجدے کرتا ہے۔ سود کا لین دین کر رہا ہوتا تو نماز روک لیتی، وہ بھائی تو نمازی ہے، سود کا لین دین کیوں عام کر رہا ہے تو؟ اللہ تعالیٰ نے تو سود حرام کیا ہے، اور آقا دو عالم فرمایا کہ جو سود کا لین دین کرے تو اس کا گناہ کتنا ہے، اسے گویا کہ اس نے اپنی ماں سے 36 بار زنا کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء۔ میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے دستاویزات لکھنے والے پر، اور سود کا گواہ بننے والوں پر۔ انشورنس کروائی ہوئی ہے جی لائف انشورنس ہے، جی بیمہ ہے ہمارا، یہ لائف ہے، بڑے ہی اس کے فوائد ہیں۔ کئی نام نہاد مولوی، وہ مولوی نہیں ہے، وہ دین کے ٹھگ ہیں، دین کو ٹھگنے والے ہیں، مولا علی کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، اور وہ آپ جیسی بھولی بھالی عوام کو معاذ اللہ ٹھگ کر اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ جی بیمہ کروا لیں، انشورنس کروا لیں، اور انشورنس سود ہے، جوا ہے، ناجائز اور حرام ہے، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں جی۔ انٹرسٹ رکھ دیا ہے نام سود کا، کیا نام رکھ دیا ہے؟ انٹرسٹ۔ جی ہم تو سود تو نہیں کھاتے، ہم تو انٹرسٹ کھاتے ہیں۔ ان کو میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ تم نے سور کے اوپر بکری لکھ لیا ہے، سور کے اوپر ہے، تو بولو یار سور کے اوپر ہے، میں نے دسوا سور حلال ہو جائے گا؟ ہوتے ہوتے لکھ لو بکرا، لوریاں نے کیتا بھی سی پچھلے دہاڑے، بکرا لکھ لیا سی، دستے نہیں سن، کھلا پلا کے پڑھا دیتے سن، کھاؤ سستا بکرا ہے۔ تو کیا گدھے کے اوپر بکرا لکھنے سے گدھا حلال ہوگا؟ تو اسی طرح سود کا نام انٹرسٹ رکھ دیں، نفع رکھ دیں، یا جو کچھ رکھ دیں، اگر وہ سود کی ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے، وہ معاملہ سود کی تعریف میں آتا ہے، تو اس کو سود ہونے سے کوئی بچا سکتا نہیں، سود ہونے سے کوئی بچا سکتا۔ لیکن نمازیں پڑھ رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، داڑھی منڈا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے بھی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سود کا لین دین عام کر رہے ہیں، ہم ٹھگ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور میں کہا نماز تجھے کیوں نہیں روکتی؟ رب فرماتا ہے روکتی ہے، تیرا عمل کہتا ہے نہیں روکتی۔ مجھے بتا تو سچا کہ رب سچا؟ تیرا عمل تو کہتا ہے نا 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 نا، یہ تو نماز یہ کام کرتی نہیں، جبکہ رب کا فرمان کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری باتوں سے بھی بچاتی ہے، برے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ نماز کہلانے کے قابل نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی کہنے نا مولویوں نے اپنا دین بڑھایا جی، او جی انہوں نے کوئی پتا، او جی ان کو کیا پتا ہے، او جی اللہ نے قبول ڈالنی ہے نماز۔ میں کہا چل ٹھیک ہے، یہی فتویٰ لگا حضرت حذیفہ بن یمان پر جو صحابی رسول ہے۔ کون ہے؟ اچھی بولو یار سارے، صحابی رسول ہیں کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، حدیث پاک ہے، آپ نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ کتنے سال سے یہ نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے گویا زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو شریعت محمدی پر نہیں مرے گا۔ مجھے بتاؤ شریعت محمدی پر نہ مرے تو کس پر مرتا ہے پھر بندہ؟ کوئی اور ہے دین جڑا نجات دے گا؟ کوئی اور ہے دین جو محمد عربی کے علاوہ دین ہو اور وہ جنت میں لے جائے، اللہ کا قرب دلا دے؟ تو آپ فرما رہے ہیں صحابی رسول ہیں، محمد عربی سے تعلیم حاصل کرنے والے، آپ فرما رہے ہیں کہ تو دین محمدی پر نہیں مرے گا۔ یہ تو صحابی رسول کا فتویٰ تھا نا، اور رسول پاک کا فتویٰ بھی ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، آقا دو عالم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا
सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, दोबारा नमाज पढ़ जाके गोया कि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। वो कह रहे हैं ना कि हुजूर ये कौन सी बात कर रहे हैं आप, अल्लाह ने कबूल डालनी है, आप कौन होते हैं मेरी नमाज के बारे में ये कहने वाले। कह सकता था वो, जो कहेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा ना। तो हुजूर ये क्या बात हो गई, लेकिन ना ना ना, वो गए वापस और जाके उन्होंने दोबारा से नमाज पढ़ी। आका दो आलम ने फिर बुलाया, आपने फरमाया दोबारा नमाज पढ़, गोया तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। फिर सहबारा भी इसी तरह हुआ, फिर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आप ही सिखा दें मैं कैसे पढ़ूं। आका दो आलम मतलूब यही था कि पूछे मुझसे कि पढ़े क्या, पढ़ना कैसे है। मैं कहता नमाज दोबारा पढ़, तो पूछे बगैर चला जाता है, तो फिर पढ़, फिर पढ़। फिर उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह बता दीजिए आप ही कि मैं नमाज कैसे पढ़ूं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू रुकू सुजूद सही नहीं कर रहा। तो पता लगा अगर किसी रुकन में, किसी शर्त में कमी हो, नमाज सिरे से होती ही नहीं है। ये मौलवियों का फतवा नहीं, ये रसूल करीम का फतवा है। ये मौलवियों का फतवा नहीं, ये सहाबा किराम का फतवा है। ये मौलवियों का फतवा नहीं, ये औलिया किराम का फतवा है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये भाई नमाजें अपनी दुरुस्त करो। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना हम, ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सजदे में जाते हैं, मैं कह इन हरकतों को नमाज का नाम देने के लिए शराइत भी चाहिए, फराइज भी चाहिए, सुन्नतें भी चाहिए, आदाब भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और लोगों उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझ मोहम्मद अरबी को नमाज पढ़ता देखते हो। अपनी बकरियां नमाजा ना पढ़ो, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मोहम्मद अरबी नमाज पढ़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आका दो आलम की नमाज सीखें। सीखना चाहते हैं? कौन कौन सीखना चाहता है नमाज? अब ये माशाल्लाह इतने सीखना चाहते हैं, बाहर लगता नहीं सीखना चाहते। अगर सीखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल कौसर मस्जिद, इसी मस्जिद में 1 मार्च बरोज पीर से 7 रोजा नमाज कोर्स का आगाज होने जा रहा है। इंशाअल्लाह इस नमाज कोर्स का सवाब हजरत मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में पेश किया जाएगा। ये सारा सवाब मौला अली के इनाम पे किया जाएगा इंशाअल्लाह। वो जितने लोग नमाजें सीखेंगे और जब तक पढ़ते रहेंगे मौला अली की बारगाह में सवाब पेश किया जाता रहेगा। तो सारे जो है इसमें हिस्सा लेंगे, वो मौला अली को सवाब जा रहा होगा, मौला अली भी तवज्जो फरमाएंगे। ओए होए, मौला अली को मैं कहता हूँ ये वाला मौजू पसंद ज्यादा आया है। क्यों? मौला अली को नमाजों से प्यार था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरिया करामता बयान की जाओ, लोगों को सुभान अल्लाह कहलाई जाओ तो नमाजा हिक भी ना पढ़न, उन्होंने नमाजा पढ़ाओ, सबसे बड़ी करामत मेरी यही है। अली उल मुर्तजा की जिंदगी का हासिल मिल जाएगा कि अगर जो है हम सब नमाजी हो जाएं। अली उल मुर्तजा ने जिंदगी क्यों गुजारी? हमें नमाजी बनाने के लिए। उन्होंने जंगे क्यों की? हमें नमाजी बनाने के लिए। तमाम सहाबा किराम ने दीन क्यों फैलाया? हमें नमाजी बनाने के लिए। अगर आज हम नमाजी नहीं बन पाएंगे तो मुझे बताओ क्या इन नफूसे कुदसिया की बरकतें हमें नसीब होंगी? कभी नसीब नहीं हो सकेंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।